السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے پیارے بھائی عبد الکریم آف انڈیا، آپ کا سوال ہے حیض کے تعلق سے۔ پہلا سوال آپ کا کہ حیض کیا ہے اور یہ کتنے دن تک ہوتا ہے؟ حیض کیا ہے اور حیض کتنے دن تک ہوتا ہے؟ پیارے بھائی، حیض ایک مخصوص خون ہے جو کہ عورت کو جوان ہونے کے بعد آتا ہے۔ حیض ایک مخصوص خون ہے جو عورت کو جوان ہونے کے بعد آتا ہے، تقریباً 13 سال کی عمر میں یہ شروع ہو جاتا ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ بچی لڑکی جوان ہو چکی ہے، اور یہ خون بغیر کسی بیماری کے ہر مہینے شرمگاہ سے آتا ہے، بغیر کسی بیماری کے ہر مہینے شرمگاہ سے آتا ہے۔ اور ہر عورت کو حیض کے خون کے آنے کے دن مختلف ہوتے ہیں، کسی کو کم کسی کو زیادہ۔ عام طور پر نارملی 7 دن کے آس پاس حیض کا خون آتا ہے۔ حیض کے خون کی رنگت، اس کا رنگ کالا بھی ہوتا ہے، سرخ بھی ہوتا ہے، پیلا یا گندلا رنگ بھی ہو سکتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حیض کے تعلق سے فرمایا کہ جب حیض کا خون آتا ہے تو وہ سیاہ ہوتا ہے، کالے رنگ کا، پہچانا جاتا ہے۔ پہچانا جاتا ہے کا کیا مطلب؟ یعنی حیض کا خون ایک تو کالے رنگ میں آئے گا، نمبر 2 حیض کا خون بدبودار ہوتا ہے۔ رنگ جو بھی ہو، آگے جیسے احادیث آ رہی ہیں، رنگ جو بھی ہو حیض کے خون کا، ایک چیز حیض کے خون میں ضرور موجود ہوتی ہے، اور وہ ہوتا ہے حیض کے خون کا بدبودار ہونا، گندی بو ہوگی۔ پیارے نبی فرماتے ہیں جب ایسا ہو، یعنی حیض کا خون آئے تو نماز سے رک جاؤ، اور جب دوسری صورت کا خون ہو تو وضو کر کے نماز پڑھ لیا کرو۔ یعنی بعض دفعہ رگ کا خون بھی ہوتا ہے استحاضہ، اس میں نماز پڑھنی ہے، حیض کے خون میں نماز پڑھنا چھوڑ دینی ہے۔ ابو داؤد کتاب الطہارہ حدیث نمبر 286، سنن نسائی کتاب الحیض حدیث نمبر 362۔ یہاں یہ یاد رکھیے، جس طرح حیض کے خون کے دنوں کی تعداد متعین نہیں ہے، اسی طرح حیض کے خون کا رنگ بھی ہر وقت میں ایک جیسا نہیں ہوتا، اور ہر خاتون کو ایک ہی جیسی رنگت کا حیض نہیں آتا۔ ملا جلا کر یا وقت کے حساب سے کبھی کسی رنگ کا ہو گیا، کبھی کس رنگ کا، شروع دنوں میں اور، درمیان میں اور، اینڈ میں اور، اس طرح کر کے۔ اسی طرح مدینے میں موجود خواتین حیض کے خون حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس بھیجا کرتی تھیں، یعنی کپاس وغیرہ پہ وہ خون لگا لیا یا کپڑے پر وہ خون لگا لیا، اور یہ حیض کے خون کے دھبے خواتین مدینے کی عورتیں حضرت عائشہ کے پاس بھیجتیں۔ بھیجنے کا مقصد تھا پہچان کرانے کے لیے کہ آیا یہ حیض ہے یا حیض نہیں ہے۔ تو ان میں زردی مائل روئی ہوتی، تو حضرت عائشہ فرماتی تھی جلدی مت کیا کرو حتیٰ کہ روئی کو خوب سفید پالو، یعنی جب تک زردی مائل ہو جلدی مت کرو، اسے حیض ہی تصور کرو۔ صحیح بخاری کتاب الحیض حدیث نمبر 319، موطا امام مالک کتاب الطہارہ حدیث نمبر 132۔ اسی طرح
زرد یا میلا یعنی گندلا پانی ایام حیض میں حیض کے حکم میں ہی ہوتا ہے، ان دنوں کے علاوہ اسے حیض نہیں سمجھا جاتا، جیسا کہ ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا راویہ ہیں کہ ہم طہر کے بعد یعنی حیض ختم ہو گیا، غسل کر لیا، ہم طہر کے بعد میلے یا زرد پانی کو کچھ بھی نہیں سمجھتی تھیں۔ یہ حدیث ہے بخاری میں کتاب الحیض، حدیث نمبر ہے 326، ابو داود میں یہ نمبر ہے 307۔ اگر یہی رنگت میلے یا زرد رنگ کی رنگت حیض کے دنوں میں آ رہی ہے تب تو یہ حیض میں شمار ہوگی، اگر یہی رنگت حیض کے دن ختم ہو گئے اس کے بعد کچھ عورت کو ڈاٹس آئے میلے یا زرد رنگ کے، پھر وہ حیض میں شمار نہیں ہوں گے۔ حیض کے خون کی مدت حیض اور اسی طرح طہر کے ایام کی تعداد اور تعین، اس بارے میں کوئی قابل اعتماد روایت مروی نہیں ہے کہ طہر اتنے دن ہوگا، حیض اتنے دن ہوگا، کسی روایت میں دنوں کی تخصیص نہیں ہے جو کہ صحیح بھی ہو اور مرفوع بھی ہو۔ ہاں البتہ وہ عورت جسے اپنا معمول معلوم ہو، یعنی وہ جانتی ہو کہ مجھے اتنے دن حیض آتا ہے، تو وہ اسی پر عمل کرے۔ سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ راویہ ہیں، فرماتی ہیں کہ خاتون نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے اللہ کے رسول میں پاک نہیں رہتی، یعنی مجھے خون آتا رہتا ہے، تو کیا میں نماز چھوڑ دیا کروں؟ پیارے نبی نے فرمایا یہ ایک رگ کا خون ہے، یعنی جو خون مسلسل آئے جا رہا ہے یہ ایک رگ کا خون ہے، حیض نہیں ہے، حیض آئے تو نماز چھوڑ دیا کرو، جب حیض کے دن گزر جائیں تو اپنے آپ سے خون دھو کر نماز شروع کر دیا کرو۔ صحیح بخاری 306۔ اسی طرح ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا راویہ ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک عورت کے متعلق پوچھا گیا جسے بہت زیادہ خون آتا تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اسے چاہیے اتنے شب و روز انتظار کرے جتنے شب و روز اس استحاضے کی بیماری، رگ کے خون کی بیماری میں مبتلا ہونے سے پہلے مہینے میں اسے حیض آیا کرتا تھا، اور مہینے کے انہی دنوں میں نماز چھوڑ دے، جب یہ مدت گزر جائے تو غسل کرے اور اس کے بعد نماز پڑھا کرے۔ ابو داود حدیث نمبر ہے 274، سنن نسائی میں حدیث نمبر ہے 209، اور اسی طرح مسند امام احمد بن حنبل۔ اسی طرح اگر کوئی مقررہ معمول نہ ہو، اگر عورت کا کوئی مقررہ معمول نہیں ہے کہ کتنے دن حیض آنا ہے کتنے دن نہیں آنا ہے، تو وہ قرائن اور علامات اور خون کی رنگت کے لحاظ سے عمل کرے، یعنی اللہ نہ کرے اگر کسی خاتون کو خون آنے کی بیماری ہے تو وہ خون کی رنگت کے لحاظ سے عمل کرے، جب حیض کے دنوں میں حیض کا خون آئے گا وہ بدبودار ہوگا، عام دنوں میں آنے والے خون سے وہ مختلف ہوگا۔ حیض کا خون دوسرے خون سے نمایاں اور مختلف ہوتا ہے، اور پیارے نبی نے فرمایا عورتیں اسے بخوبی پہچانتی ہیں، یعنی جو حیض کا خون ہوگا وہ اپنے آپ عورت اس کو پہچان پائے گی کہ یہ دوسرے خون سے مختلف ہے۔ اسی طرح آپ نے پوچھا کہ حیض کے دنوں میں کیا خاوند بیوی سے ہم بستری کر سکتا ہے؟ حیض کے دنوں میں خاوند بیوی کے ساتھ جماع نہیں کر سکتا، دخول نہیں کر سکتا۔ خاوند بیوی کے ساتھ حیض کے دنوں میں دخول نہیں کر سکتا۔ دخول کا کیا مطلب ہے کہ عورت کی شرمگاہ کے اندر اپنا آلہ تناسل داخل نہیں کر سکتا، اس کے علاوہ اگر کچھ کرنا چاہے، پیار محبت بوس و کنار، اور اب بیوی کو اپنے ساتھ چمٹانا اور اسی طرح جو ہے اکٹھے سونا وغیرہ وغیرہ، تو یہ سارا کچھ جائز ہے،
جیسا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیا کرتے تھے۔ حیض کے دنوں میں پیارے نبی اپنی ازواج کے ساتھ بوس و کنار کرتے، جس طرح خاوند بیوی کے معاملات ہوتے ہیں دخول کے علاوہ۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں ہمیں بڑے زور پہ خون آیا ہوتا، یعنی شدت کے ساتھ حیض کا خون آ رہا ہوتا تھا۔ کبھی ایسا ہوتا تھا کہ شرمگاہ پر کپڑا باندھنے کے باوجود بھی نبی کے کپڑوں پر حیض کا خون لگ جاتا، تو جب پیارے نبی نماز کے لیے جاتے، کپڑوں پر، پیارے نبی کے کپڑوں پر، خاوند کے کپڑوں پر بیوی کے حیض کا خون جتنا لگا ہے وہ ہم دھو لیتی اور ان دھلے کپڑوں میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے لیے چلے جاتے۔ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، یہودی لوگ اپنی عورتوں کے ساتھ ایام حیض میں اکٹھے کھانا پینا وغیرہ وغیرہ چھوڑ دیتے تھے۔ پیارے نبی نے فرمایا اصنعوا کل شیء الا النکاح، حیض کے دنوں میں ہر کام کر سکتے ہو سوائے جماع کے، یعنی انٹری نہیں کرنی، دخول نہیں کرنا، اس کے علاوہ جو چاہو کر سکتے ہو۔ صحیح مسلم کتاب الحیض حدیث نمبر 302 اور مسند امام احمد ابن حنبل۔ تو جماع کے علاوہ ہم دخول کے علاوہ سارا کچھ کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح حیض کے دنوں میں عورت بچے کو دودھ بھی پلا سکتی ہے، حیض کے دنوں میں عورت جھاڑو بھی دے سکتی ہے، کپڑے بھی دھو سکتی ہے، سبزی کاٹ سکتی ہے، سالن پکا سکتی ہے، آٹا گوندھ سکتی ہے، دنیا جہان کے جو کام کرنے چاہے کر سکتی ہے۔ کیا نہیں کرے گی؟ یہ نہیں کر سکتی، یعنی نماز نہیں پڑھے گی، مسجد میں نہیں بیٹھے گی، اور جناب خاوند بیوی کے ساتھ دخول نہیں کرے گا۔ اس کے علاوہ عورت پلید نہیں ہوتی۔ یہ جو احکامات ہیں یہ نہیں کرنے۔ باقی یہ سمجھنا کہ جیسے یہودی، بلکہ یہاں تک آتا ہے کہ یہودی لوگ حیض والی عورتوں کے لیے انہوں نے علیحدہ کمرہ اور علیحدہ برتن تیار کر رکھے ہوتے تھے۔ اسلام میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک اور حدیث میں مومنوں کی ماں عائشہ فرماتی ہیں کہ ہم حیض کے ساتھ ہوتی، میں حیض کے ساتھ ہوتی اور نبی میری گود میں سر رکھ کر قرآن مجید پڑھا کرتے تھے۔ تو یہودی بالکل عورت سے دور ہو جاتے تھے۔ اسلام میں ایسا کچھ نہیں۔ حضرت عائشہ سے پیارے نبی نے فرمایا کہ عائشہ مسجد سے چٹائی یا مصلی اٹھا کر دو۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں تو حیض کے ساتھ ہوں۔ پیارے نبی نے فرمایا لیست بیدکی حیض، حیض تیرے ہاتھ میں نہیں آ گیا، جاؤ اور چٹائی اٹھا کر لاؤ۔ صحیح بخاری وغیرہ۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا نماز نہیں پڑھنی، مسجد میں نہیں بیٹھنا، اور جناب اسی طرح جو ہے وہ دخول نہیں کرنا، خاوند نے بیوی کے ساتھ ہم بستری نہیں کرنی ہے۔ اسی طرح حیض کے دنوں میں عورت قرآن مجید بھی پڑھ سکتی ہے۔ قرآن مجید کو ہاتھ لگانے کی بجائے وہ دوپٹہ چادر استعمال کرے، باقی عورت تلاوت بھی اسی طرح کر سکتی ہے۔ تو عورتوں کو چاہیے کہ حیض کے دنوں میں جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت نہ چھوڑیں۔ صحیح بخاری کتاب الحیض باب تقضی الحائض المناسک کلھا الا الطواف بالبیت، اس باب میں امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمہ اللہ صحابہ اور ائمہ کے اقوال لائے، اور اس باب میں 305 نمبر پر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت لائے۔ جب حضرت عائشہ کو حیض آ گیا تو نبی نے فرمایا فافعلی ما یفعل الحاج، عائشہ جو کچھ حاجی کرتے ہیں وہ تو بھی کر، غیر اللہ تطوفی بالبیت حتی تطہری، ہاں صرف حیض میں بیت اللہ کا طواف نہیں کرنا، باقی جو کچھ حاجی کرتے ہیں وہ تو بھی کر۔ تو حاجی تلبیہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں، ذکر و اذکار بھی کر رہے ہوتے ہیں، وغیرہ وغیرہ عورت کرتی رہے گی۔ اگر کوئی شخص حالت حیض میں اپنی بیوی سے ہم بستری کر لے تو یہ گناہ ہے،
ایک تو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر یہ ارشاد فرمایا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ۔ یہ پارہ نمبر 2 ہے، سورہ البقرہ ہے، اور اس کی آیت نمبر ہے جناب پارہ نمبر 2 سورہ البقرہ میں آیت نمبر ہے 22 بلکہ 222 شاید۔ جی میرے پیارے بھائی، سورۃ البقرہ میں یہ آیت نمبر ہے 222، یعنی 222 نمبر کی آیت ہے۔ اے پیغمبر، یہ تجھ سے حیض کے متعلق پوچھتے ہیں، کہہ دیجئے کہ وہ گندگی ہے، حیض کے دنوں میں اپنی عورتوں سے دور ہو جاؤ، ولا تقربوہن، عورتوں کے قریب ہرگز مت جاؤ، حتی یطہرن، یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں، فَإِذَا تَطَہَّرْنَ، جب عورتیں پاک ہو جائیں، فَاتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، جہاں پھر آؤ تم اپنی بیویوں کو جہاں سے اللہ نے تم کو حکم دیا، یعنی جہاں سے مراد جہاں سے بچہ پیدا ہونا ہے، شرمگاہ میں عورت کے فرج میں ہم بستری کرنی ہے۔ ان اللہ یحب التوابین، یقیناً اللہ توبہ قبول کرنے والوں کو، اللہ رب العالمین پسند کرتا ہے توبہ کرنے والوں کو، اور ویحب المتطہرین، پاکی اختیار کرنے والوں کو۔ اللہ پسند کرتا ہے بہت زیادہ توبہ کرنے والوں کو اور بہت زیادہ پاکی اختیار کرنے والوں کو۔ تو میرے پیارے بھائیوں، اس آیت میں اللہ رب العالمین نے حیض کو گندگی کہا ہے۔ حیض کے دنوں میں عورت کے قریب تک نہیں جانا۔ یہ قریب نہ جانے کا کیا مقصد ہے کہ انٹری نہیں کرنی، دخول نہیں کرنا۔ باقی بخاری مسلم ابو داود کی یہ روایات واضح ہیں کہ جماع کے علاوہ سارا کچھ کرنا ہے۔ جیسے پیارے نبی نے فرمایا، انس اس کے راوی ہیں، اسنعوا کل شیء، سب کچھ کرو جو دل چاہتا ہے کرو۔ بیوی کے بوسے لینے ہو، بیوی کو اپنے ساتھ لگانا ہو، اکٹھے ایک بستر میں بیوی کے ساتھ سونا ہو، سارا کچھ کرنا ہے سوائے جماع کے۔ انٹری نہیں کرنی، اس کے علاوہ جو کرنا ہے کر سکتے ہو۔ صحیح مسلم کتاب الحیض حدیث نمبر 302۔ اچھا جی، اس سے ہمیں ایک اور مسئلہ بھی یہ معلوم ہو گیا، اور بڑا خوبصورت مسئلہ ہے وہ کہ قرآن پاک کی تشریح ہے پیارے نبی کا فرمان۔ اب اس آیت میں اللہ نے بڑا زور دے کر فرمایا، ایک تو لام نفی کے لیے آیا اور دوسرا نون ثقیلہ لگایا، ولا تقربوہن، ان عورتوں کے قریب بھی مت جاؤ، ہرگز قریب مت جاؤ۔ تو قریب مت جانے کا کیا مطلب ہے کہ جماع نہیں کرنا، جماع کے علاوہ باقی سارا کچھ کیا جا سکتا ہے۔ اللہ نے منع کیا عورتوں کے قریب مت جاؤ، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا ولا تقربوہن، ہنہ سے مراد عورتیں ہیں، اپنی بیویوں کے قریب بھی مت جاؤ یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں۔ جبکہ پیارے نبی نے فرمایا سب کچھ کرو سوائے جماع کے، تو صرف جماع نہیں کرنا، باقی سارا کچھ کرنا ہے۔ اگر کوئی حالت حیض میں بیوی کے ساتھ ہم بستری کر لیتا ہے، انٹری کر دی، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما راوی ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے شخص کے متعلق پوچھا گیا جو اپنی بیوی کے ایام حیض میں جماع کا مرتکب ہو جائے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یتصدق بدینار او نصف دینار۔ صحیح سنن ابو داود کتاب الطہارہ حدیث نمبر 264 اور مسند احمد، جو حیض کے دنوں میں بیوی سے جماع کر لے، انٹری کر لے، 1 دینار صدقہ کرے یا آدھا دینار صدقہ کرے۔ اب آدھا دینار اور نصف دینار کب کرے گا؟ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر وہ خون کے شروع کے دنوں میں ہم بستری کر لے تو 1 دینار صدقہ کرنا ہے، اور اگر آخری دنوں میں ہم بستری کر لے جب حیض کا اینڈ ہو تو آدھا دینار صدقہ کرنا ہوگا۔
پھر اس کو آدھا دینار صدقے میں دینا ہوگا۔ ابو داود کتاب الطہارہ حدیث نمبر 311، جامع ترمذی حدیث نمبر 139۔ اسی طرح حیض ختم ہو گیا، اب حیض نہیں آ رہا، تو بیوی سے جماع کب کرنا ہے؟ جماع اس وقت کرنا ہے حتیٰ یطہرنا، جب وہ پاک ہو جائیں۔ طہارت کس چیز کے ساتھ ہے؟ طہارت ہے کہ وہ غسل کر کے نہا لے۔ پھر اسی طرح میرے پیارے بھائی، آپ کا اس میں آخری پوائنٹ سوال یہ، بچہ پیدا ہونے کے بعد خاوند اپنی بیوی سے کب تک ہم بستری نہیں کر سکتا اور کب ہم بستری کر سکتا ہے؟ بچہ پیدا ہونے کے بعد جو خون آتا ہے وہ نفاس کا خون ہوتا ہے، اور نفاس کے خون کی زیادہ سے زیادہ جو مدت ہے وہ ہے 40 ڈیز، 40 دن۔ زیادہ سے زیادہ ڈیلیوری کے بعد جو خون آتا ہے اس کی مدت ہے 40 دن، اس سے کم بھی ہو سکتا ہے عورت کی طبیعت کے مطابق۔ جب بھی عورت کو 30 دنوں کے بعد اچھی طرح خون بند ہو گیا، وہ غسل کرے، نماز پڑھے اور خاوند ہم بستری کر سکتا ہے۔ زیادہ سے زیادہ نفاس کی مدت 40 دن ہے، اور نفاس کے خون میں بھی وہی ہے کہ انٹری دخول کے علاوہ باقی بوس و کنار، پیار محبت بیوی سے وہ رکھ سکتا ہے۔ یہ آپ کے سوال کے سارے ہی مکمل ہو چکے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ خالق و مالک کتاب و سنت کو پڑھنے، سمجھنے اور اسی کے مطابق زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واللہ عالم بالصواب۔